نفوس اور ان کے اموال خریدتا ہے، مقابلے میں کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یعنی آپ نے مجلس رکھی، خدا کو اپنی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، بہرحال ماتم کیا، مجلس سنی، اپنی جان خدا کی راہ میں خرچ کی، خدا اس کے مقابلے میں کیا دیتا ہے؟ جنت۔ یہ ہے مومنین کی جنت۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہمارے استاد کہتے تھے یہ مومنین کی جنت ہے، امیر المومنین کی جنت کچھ اور ہوگی۔ کہ ان کی کیا جنت ہے؟ قرآن کی آیت کو دیکھیے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا عام مومنین کی جنت وہ تھی، ان کی جنت رضائے پروردگار ہے۔ یعنی یہ خدا سے راضی، خدا ان سے راضی، یہ رضا کی کیفیت ان کی جنت ہے۔ یہ خدا سے راضی ہوں اور خدا ان سے راضی ہو۔ ذرا توجہ کیجئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹا۔ دیکھیے کیا فرما رہا ہے خدا؟ پروردگار کی طرف واپس لوٹا۔ اگر ایک شخص دور کھڑا ہو نا، میں نے اسے آپ بلانا ہو تو میں کہوں گا عربی میں مثلا تعال، تعال ہونا، ادھر آ جاؤ۔ لیکن اگر میں یہاں سے کسی کو بھیجوں اور پھر اسے واپس بلانا ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا ادھر آ جاؤ، میں کہوں گا واپس آ جاؤ۔ اگر کوئی وہیں پر تھا اسے بلانا ہو تو اسے یہ نہیں کہوں گا واپس آ جاؤ، کہوں گا ادھر آ جاؤ۔ لیکن اگر کسی کو خود بھیجا ہو، اسے تو میں نے خود بھیجا ہے، تو اسے یہ نہیں کہوں گا ادھر آ جاؤ، میں کہوں گا واپس آ جاؤ۔ حضور امام حسین علیہ السلام کو خطاب ہو یا باقی ائمہ کو، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے نفس مطمئن واپس لوٹا۔ معلوم ہوا خدا ہی نے بنا کے بھیجا تھا، اب واپس بلا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آ جا، واپس آ جا۔ البتہ ان عام انسانوں کے لیے بھی اس طرح کے استدلال قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کی آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بعض علماء نے البتہ ذکر کیا ہے یہ جو اِنَّا لِلَّهِ ہے ہماری حیثیت سے بہرحال اگر سچ بھی ہو تو بہت چھوٹے درجے پر، اِنَّا لِلَّهِ ہم سب کے سب خدا کی ملکیت ہیں۔ میں نے کب زندگی میں یہ سوچا ہے کہ میں خدا کی ملکیت ہوں؟ کہاں میں اس منزلت پر آیا ہوں؟ میں نے تو اس کو ایسے جیسے بھول گیا ہوا ہوں۔ نہ ذہن میں یہ ہے کہ میں خدا کی ملکیت ہوں، نہ ذہن میں یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ بھی میرا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میری جیب میں ہے وہ بھی میرا ہے، میں بھی اپنا ہی ہوں، میں کسی اور کی ملکیت نہیں ہوں۔ تو کہہ سکتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ، اگر کہوں گا تو بہرحال سچ تو نہیں کہہ رہا ہوں، یا اگر سچ ہے بھی تو کم از کم بہرحال میری حالت یہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کیفیت میں ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مملوک خدا دیکھتے ہوں، اپنے کو عبد خدا دیکھتے ہوں اور اسے مولا دیکھتے ہوں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی ملکیت ہیں اور خدا ہی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ البتہ اس پورے ایک جملے میں مبدأ اور معاد خداوند متعال نے سمو دی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جس طرح کی پھر نیتیں یہاں بنائیں گے وہی انہی نیتوں کے مطابق ہمارے اعمال ہوں گے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنتیں بھی انہی کے مطابق ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بہرحال یہاں پر رہتے ہوئے میں کسی بری چیز کو یا بہرحال ایک ایسی چیز جو میرے سزاوار نہیں ہے اسے جنت سمجھتا ہوں اور پھر زبان سے خالی کہتا ہوں میری جنت تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اس لیے کہ نیت الفاظ کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں جو زبان سے کہوں گا وہ میری نیت ہے. آپ تو یعنی ہو سکتا ہے کہ میں راہ خدا میں ایک چیز خرچ نہ کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہوں, اور پھر کوئی آ کے مجھ سے پوچھے کہ کیوں خرچ کیا, تو میں کہوں کہ راہ خدا میں خرچ کیا. نہیں, وہ میں نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے نہیں, وہ خداوند متعال کو پتا ہے. ان الناقد بصیر بصیر, اخلص العمل, عمل کو خالص انجام دو. فان الناقد بصیر بصیر. یہ جو کھوٹ کو جدا کرتے ہیں نا, سونے میں جو کھوٹ ہے اسے جدا کرتے ہیں, اسے عربی میں کہتے ہیں ناقد. تو کہہ رہے ہیں اپنا عمل خالص کر لو. حدیث ہے اس لیے کہ وہ جس نے قضاوت کرنی ہے پروردگار, اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں زبان سے جو ادا کر رہا ہوں اسے تصور کر لیا جائے کہ یہ میری نیت تھی. نہیں, وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے. وہ ہماری نیتوں سے, نہ فقط وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے, اس کے نمائندے بھی ہماری نیتوں سے واقف ہیں. اگر شہید قاسم سلیمانی, ان کا بہترین جملہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا میچور ہو جانا چاہیے, اتنا بالغ ہو جانا چاہیے کہ ہم اس سطح فکری کو چھو لیں کہ ہم جس کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. بس اتنا کافی ہو. جس کے لیے ہم نے عمل انجام دیا ہے اس نے دیکھ لیا ہے. یعنی علوف چاہیے اس کام کے لیے, میں ایک ایسی جگہ پر پہنچوں جہاں پر میرا عمل خالص ہو, اور جس نے دیکھنا ہے پروردگار نے اس سے دیکھ لیا, یہ میرے پاور ہو. نہ فقط وہ, اس کے جو نمائندے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت کمیل علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, اور قرآن کی تلاوت کی آواز بہت اچھی لگی. تو حضرت کمیل کا دل امام علی علیہ السلام نے پڑھ لیا اور کہا, کمیل کہیں اس آواز سے, یہ جو تمہیں آواز بھن بھناہٹ آ رہی ہے, وز 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 اس طرح سے آواز آ رہی, کہیں اس سے دھوکہ نہ کھا لینا, یہ بندہ جہنمی ہے. کمیل کہتا ہے میں تعجب کر رہا تھا کہ علی نے میرا دل کیسے پڑھ لیا. ایک یہ, دوسرا یہ کہ میں انتظار کر رہا تھا. نہروان کے بعد یہ شخص جو خوارج میں سے تھا مارا گیا, اور مجھے پتا چل گیا کہ علی نے اس دن سچ کہا تھا. نہ فقط حضرت کمیل کی نیتوں کو دیکھ رہے تھے یا دل سے جو گزرا دیکھ رہے تھے, یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا کیا حشر ہونا ہے اور وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہوگا. بہرحال خداوند متعال کو نہیں ہم لوگ دھوکہ دے سکتے. لہٰذا اگر ہماری نیت خالص ہے تو وہ خدا کو پتہ, اسی کے اعتبار سے ہمارے عمل کو پرکھا جائے گا. بعض علماء نے یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, شاید اس کا بھی رابطہ ہو اس ایک مطلب سے. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے مجھے یاد کرو. اذکرونی فاذکرونی اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. اس یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا ذکر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے مثلاً کچھ پڑھ رہا ہوں. ذکر اصل میں انسان کی زبان کا کام نہیں ہے. انسان کی زبان کا کام ہے لیکن دوسرے مرحلے میں. پہلے مرحلے میں ذکر کی کیفیت زبان کو نہیں حاصل ہوتی بلکہ روح انسانی کو حاصل ہوتی ہے. ذکر غفلت کے مقابلے میں ایک لفظ ہے, علم کے مقابلے میں نہیں ہے, غفلت کے مقابلے میں. غافل نہ ہونا یہ ہے ذاکر ہونا, غفلت نہ کرنا یہ ہے ذکر کی کیفیت, یعنی کسی کی یاد میں مبتلا ہو جائے. خداوند متعال کہہ رہا ہے مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی مشکل, ہماری تمام تر مشکلات حل ہو جائیں فقط ایک اس نقطے پہ, اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس حالت میں آ جائیں ہم, ذکر کی حالت میں, کبھی بھی خدا سے غافل نہ ہو. یہ مشکل کام ہے لیکن انسان اگر پریکٹس کرتا رہے تو حاصل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیں عام لوگوں کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے یہ کیفیت, خدا کی نسبت بھی حاصل ہو سکتی ہے. وہی کیفیت جو آپ لوگوں کو مصائب سنتے ہوئے یا یہی باتیں سنتے ہوئے حاصل ہو رہی ہے. اگر آپ ابھی اپنے آپ کی طرف توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ کسی کی یاد میں مبتلا ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ابھی وہ کیفیت نہیں ہے جو میری عام طور سے ہوتی ہے.
عام طور سے میں مختلف چیزیں سوچ رہا ہوتا ہوں، ابھی ایک یکسوئی ہے، ایک خاص توجہ ہے کسی چیز کی طرف، یہ جو کیفیت ہے اسے ذکر کی کیفیت کہتے ہیں۔ جس وقت مصائب پڑے جاتے ہیں اس وقت یہ شدید ہو جاتی ہے، اس وقت شدید ہو جاتی ہے، اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ آپ کو ائمہ کے یا امام حسین علیہ السلام کے مصائب محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہ حاصل ہو، یعنی مصائب سن رہے ہوں اور توجہ نہ ہو رہی ہو مصائب کی طرف، تو آپ کو کبھی بھی آنسو نہیں ملیں گے، آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکیں گے، آپ زور لگا لیں، کوشش کر لیں، نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپ یاد میں غرق ہوتے ہیں، جتنی شدت سے اس یاد میں غرق ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے مصائب کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی آنکھیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، یہی جو ذکر کی کیفیت ہے ائمہ علیہ السلام کو عالی ترین درجے پر حاصل ہوتی تھی، ہر وقت کبھی بھی غافل نہیں ہوتے تھے خدا سے، لمحے بھر کے لیے خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ انسان گناہوں میں تب مبتلا ہوتا ہے جب خدا سے غافل ہوتا ہے، چونکہ ائمہ کبھی خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے، لہٰذا کبھی گناہ کا گزر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اولیاء خدا کیوں گناہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیشہ ذکر کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ وہ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے، یعنی کھانا کھاتے وقت یاد خدا میں ہوتے۔ آیت اللہ جوادی آملی کے بارے میں ہر نوالے پہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ بھی بولتے ہیں، یعنی یاد میں رہتے ہیں خدا کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غافل ہو کے کھا رہے ہوتے، ہماری طرح سے نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں، بار بار پریکٹس کی ہے۔ اتنی شدید ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ کیفیت، اتنی شدید ہو جاتی ہے، یعنی روح کی کیفیت ہے، اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اپنے جسم سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہی جو امام علی علیہ السلام کے یا آغا احمد خان ساری کے بارے میں نے بیان کیا۔ کربلا والوں کو دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور سامنے ایک صف کھڑی ہو گئی ہے کہ دشمن کے تیر آئیں گے تو امام کو نہ لگے۔ جب تک مولا نماز پڑھتے رہے انہیں تیر لگتے رہے لیکن یہ گرے نہیں، تیر لگتے رہے، غرق تھے یہ یاد خدا میں۔ یا بعض کے بارے میں روایت ہے، کربلا والوں کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کے جسم پہ تلوار گرتی تھی، جب جسم پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو ایک گرمی محسوس ہوتی ہے، جب چھری سے انسان کا جسم کٹتا ہے تو ایک گرمی محسوس ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ لا یمسہم حر الحدید، جب ان کے جسموں پہ تلواریں گرتی تھیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ شدت سے یاد خدا میں مبتلا ہو۔ اگر یاد خدا میں نہ ہو تو اپنا جسم تو کم از کم محسوس ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے حَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، جب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قبر بنائی تو معمولی مقام نہیں تھا، بہت سخت مقام تھا، لیکن کہا یہ سوچ کے یا اس وجہ سے کہ میں جانتا تھا میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا۔ لیکن کربلا والے عجیب لوگ ہیں، جو جسموں پہ زخم آ رہے تھے وہ نہیں پتہ چلتے تھے، لیکن جو روح پہ زخم آ رہا تھا اسے بہت محسوس کرتے تھے، اسے محسوس کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں روح پہ آنے والے زخم نہیں محسوس کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جناب عباس کی لاش پر 7 مرتبہ بلند بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر مقاتل نے لکھا ہے کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ پہنچتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس قدر شدت سے حضرت علی اکبر کی یاد میں تھے کہ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہیں میرا بھائی مارا نہ جائے، یعنی محسوس کر رہے تھے۔ جتنے زیادہ ہم پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے ہم بھی محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے، اہل بیت کے غم ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد کہتے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھی، لہٰذا وہ فرما رہے تھے
کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں نیزہ لگا جناب زینب نے محسوس کیا ہوتا. ہمارے دادا محترم فرما رہے تھے، ان کی میں نے عبارت دیکھی کہ جب امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے، جیسے ہی خاک کربلا سے ٹکرائے، جناب زینب نے محسوس کیا دوڑتی ہوئی ٹلہ زینبیہ پر آئی. محسوس کیا ہوگا میرا بھائی زمین کربلا پہ ٹکرایا ہے. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنی بیویوں کو محسوس کرتے تھے، ان کے دکھوں کو، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے جب گھبرا گئے ہوں گے، امام حسین ان کی گھبراہٹ محسوس کر رہے ہوں گے. انسان کو یہاں گریہ کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو خوف آیا ہے ان کے دلوں میں، گھبراہٹ آئی ہے، حسین محسوس کر رہے ہوں گے. لیکن اگر یاد خدا نہ ہوتی عزیزان، کوئی مرحلہ طے نہیں ہو سکتا تھا. کوئی مرحلہ طے نہیں ہو سکتا. ہم لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مبتلا ہو جائیں، بہرحال اپنے آپ کو جدا کرنا مشکل ہوتا ہے. یعنی فرض کریں آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا چلے جائیں، 3 دن آپ کو رہنے کا موقع ملے، اس کے بعد بس تیار ہو اور آپ سے کہا جا رہا ہو کہ چلو یہاں سے جانا ہے. کیسی حالت ہوتی ہے؟ لوگ الٹے قدم باہر آتے ہیں، چہرہ ان کا زری کی طرف ہوتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جائیں. دل شدت سے متعلق ہوتا ہے، بندھا ہوا ہوتا ہے، قید ہوتا ہے اس جگہ کا. ہم عام لوگ ہیں، ہم چند دنوں کے لیے زیارت کے لیے جائیں تو یہ کیفیت ہوتی. ذرا سوچ کے بتائیں امام حسین نے اپنی ماں کی قبر کیسے چھوڑی ہوگی، رسول پاک کی قبر کیسے چھوڑی ہوگی. ایک مرتبہ یزید ملعون نے تخت پر بیٹھنے کے بعد خط لکھا، ولید سے کہا حسین سے بیعت لو. امام حسین علیہ السلام کو رات میں بلایا گیا. امام نے اپنے اصحاب سے کہا، اپنے جوانوں سے، اپنے گھر والوں سے کہا، جوان لوگوں سے کہ چلو ساتھ چلو، اپنا اسلحہ ساتھ رکھو، تلواریں ساتھ رکھو. رات کے وقت میں بلایا ہے، مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن تم لوگ چلو، اندر نہیں آنا ہے، تم لوگ دروازے کے باہر بیٹھنا. لیکن اگر میری حسین کی آواز بلند ہو گئی تو اندر آ جانا. ایک مرتبہ اندر گئے، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یزید فاسق و فاجر ہے، قاتل نفس محترم ہے، شارب الخمر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے تو دن میں سب کے سامنے مجمع میں بات ہوگی. پاس ہی مروان بیٹھا تھا، اس نے کہا، ولید اگر تو نے آج حسین کو جانے دیا پھر یہ تیرے قابو نہیں آئیں گے، ابھی قتل کر دے حسین کو. ایک مرتبہ اس نے اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا، یہاں امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہو گئی. کہا، انت تقتلنی ابن الزرقاء ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ آواز کا بلند ہونا تھا. دروازے سے ہاشمی جوان اندر آئے، علی اکبر آئے ہوں گے، حضرت قاسم آئے ہوں گے، حضرت عباس آئے ہوں گے، آگے آگے شاید عباس ہوں. پوچھ رہے ہوں، مولا کس کی جرت ہوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ میں کہوں گا، اے عباس، آج ہلکی سی آواز بلند ہوئی ہے تو آپ آئے ہیں. عاشور کو امام کہہ رہے ہوں گے، یا فرسان الحیجہ، اے میرے شیرو کہاں چلے گئے؟ میں آواز دیتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے. شاید زبان حال ہو، کہتے ہو، مولا یہ موت رکاوٹ بنی ہے. اجرکم اللہ. آئے گھر، جناب زینب سلام اللہ علیہ بیویوں کو بتایا، کہا اب مدینہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں رہی. ایک دن کے بعد سفر اپنا کیا. سفر سے پہلے، کوچ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے نانا کی قبر پر آئے، یا نانا کی قبر پہ یا ماں کی قبر پہ. ایک مرتبہ اپنے آپ کو ایسا گرایا جیسے چھوٹا بچہ گراتا. کیا کہہ رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، نانا کی زیارت ہوئی. کہہ رہے تھے، رسول خدا حسین، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اپنے ہی خون میں غلطاں ہو گئے ہو. کہا، نانا مجھے پاس بلا لو. کہا، نہیں حسین، ان لک لدرجات لا تنالها الا بالشہادہ. حسین تمہاری منزل کربلا ہے،
اس کے بعد بعض علماء نے لکھا کہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے، آ کے کہا السلام علیک یا اماں، اے میری ماں تجھ پر سلام ہو۔ بعض علماء نے کہا جواب اس طرح سے آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام یا شہید الام یا غریب الام، اے حسین اے میرے غریب بیٹے تجھ پہ سلام ہو، اے میرے شہید بیٹے تجھ پہ سلام ہو۔ ایک مرتبہ آئے، جانا چاہتے ہیں، راوی کہتا ہے میں اسی دن مدینے میں آیا، میں نے دیکھا فضا سوگوار ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، مدینہ اتنا سوگوار کیوں ہے؟ کہا مدینے کی جان یعنی حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا میں محلہ بنی ہاشم آیا، محلہ بنی ہاشم میں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حسین ایک جانب کرسی پہ بیٹھے ہیں، کچھ اونٹ آئے ان پہ سامان لادا گیا، وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سواروں نے سوار ہونا شروع کیا، کچھ اونٹ آئے، کچھ کنیزیں سوار ہوئی، آگے بڑھ گئے وہ اونٹ۔ اتنے میں نے دیکھا ایک جوان آگے بڑھ کے ایک مخدرہ عصمت کو سوار کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا قاسم ہے، اپنی اماں کو سوار کر رہے ہیں، اپنی والدہ کو سوار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سوار کیا ہوگا، جناب ام کلثوم سوار ہوئی ہوں گی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین کرسی پہ بیٹھے، اتنے میں ایک بی بی آگے آئی، میں نے دیکھا ایک طرف سے علی اکبر آ گئے ہیں، ایک طرف سے عباس آئے ہیں، اپنا گھٹنا ٹیکا ہے، بی بی اس کا سہارا لیجئے۔ کہا میں نے دیکھا حسین نے کرسی چھوڑ دی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جناب ام سلمہ آگے بڑی، حسین دل گھبرا رہا ہے، یہ کیسا سفر ہے؟ حسین جب تم چھوٹے تھے ایک مرتبہ تمہارے نانا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی تھی، میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا تم حسین نانا کے سینے پہ بیٹھے ہو، نانا گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا جبرائیل آئے تھے، کہہ رہے تھے یہ آپ کا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا جائے۔ مجھے خاک کربلا بھی دی تھی، حسین کہیں وہی سفر تو نہیں ہے؟ اعجاز امامت سے کربلا دکھائی، کہا بی بی یہاں پر ہمارے بچے مارے جائے۔ ایک مرتبہ بڑھے، مکہ پہنچے، مکہ میں ظالموں نے حاجیوں کے بھیس میں قتل کرنے کا ارادہ کیا، امام حد کے حرمت کعبہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے، آج کے دن کربلا میں داخل ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے۔ تھوڑی دیر پہلے حر نے رستہ روک لیا تھا، بچوں نے فوجیں دیکھ لی تھی، ذرا دل کی کیفیت سوچے ان بچوں کی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ کربلا میں پہنچے، مولا نے ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا، 7 گھوڑے یا 8 گھوڑے تبدیل کیے، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، مولا نے کہا کوئی اور نام؟ کہا نینوا۔ کوئی اور نام؟ کہا شاطئ الفرات۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا کربلا۔ مولا نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا، خدا تیری پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ ایک مرتبہ خاک کربلا اٹھا کے سونگھی، ذرا سوچے جناب زینب کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ہا ہونا محط رحالنا، یہیں پر ہمارا پڑاؤ ہوگا، ہا ہونا ذبح اطفالنا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہا ہونا تزار قبورنا، یہاں ہماری قبریں بنیں گی، ہا ہونا حد کو حریمنا، یہاں ہمارے خیموں کو لوٹا جائے گا۔ آج کا دن تھا، بہنیں یہ منظر دیکھ رہی تھی، کچھ ہی دن گزرے یہ لٹا ہوا قافلہ واپس جا رہا تھا۔ آج تو عباس ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، امام حسین ساتھ تھے، لیکن 11 محرم کو کوئی ساتھ نہیں تھا۔ بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے وسط سے گزر رہا تھا، مقتل گاہ کے قریب سے۔ بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا، ہر بیوی اپنے پیارے کی لاش پر آئی۔ جناب زینب ایک ایسی لاش پر آئی جس کی جسم کی ہڈیاں نرم ہو چکی، جس کا سینہ خاک کربلا سے برابر ہو چکا۔
جس پہ پتھر بہت زیادہ تھے، جس پہ تیر بہت زیادہ تھے، جس تن پہ سر نہیں تھا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی پاس آ کے بیٹھ گئی، آ کے کہہ رہی تھی آخی کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ جناب رسول خدا امام حسین کو پورے جسم پہ بوسے دیتے تھے، جناب زہرا بھی دیتی تھی، علی مرتضیٰ بھی۔ آج بہن وہاں بوسہ دے رہی تھی جہاں نہ کبھی رسول نے دیا تھا، نہ علی مرتضیٰ نے، نہ جناب زہرا نے۔ خشک رگوں پہ اپنے ہو، ظالم نے تازیہ نہ اٹھایا، برسانا شروع کیا۔ چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، کہہ رہی تھی بابا دیکھ رہے ہو پھوپھی کو مارا جا رہا۔ ظالم نے کہا سب سوار ہوں، اپنی سپاہیوں سے کہا سب کو سوار کرو۔ ایک مرتبہ شاید علی کی بیٹی کو جلال آیا ہو، کہا ہم رسول زادیہ ہے، کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سب بیویوں کو سوار کیا۔ ایک مرتبہ جب علی کا اکیلی رہ گئی میرے مولا کی بیٹی، شاید مدینے سے رخصتی یاد آئی ہو، فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس دیکھو مجھے سوار کرنے والا کچھ۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔